بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 4، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، فساد پھیلانے والے کو، ظلم کرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو، بد عہدی کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، ناشکری اور گناہ کرنے والے کو، اترانے والے کو۔ موت کے بعد مردے کی تقسیم۔ ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت علیہ السلام لے جائیں گے، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ دولت بینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں۔ دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں۔ دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں۔ دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے پر سکون نہیں۔ خوشی چاہیے تو عبادت کرو، سکون چاہیے تو قرآن پڑھو، صحت چاہیے تو روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تو تہجد کی نماز پڑھو، مشکلات کا حل چاہیے تو استغفار پڑھو، برکت چاہیے تو درود پاک پڑھو۔ یا اللہ ان چیزوں سے پناہ دے، ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال اور نواسا بھی بے مثال۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ جس شخص نے بھی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر اور بے حیا نہ سمجھو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، چاہے آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔
یہ عشق تھا، کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے حیا کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں اگر موقع ملے تو اسے نہیں چھوڑتے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔